وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ادب کیا ہے اور انسانی زندگی میں ادب کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کو کون سے آداب سیکھنے چاہیے۔ ادب کا مطلب ہے تہذیب، تربیت، عقل مندی، اچھی روش۔ اور ادب کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں ما یحمد قولا وفعلا، ہر وہ قول، ہر وہ فعل انسان اختیار کرے جس سے دنیا میں بھی اس کے لیے تعریفی کلمات ہی ہوں، اور آسمانوں میں بھی اللہ کے نورانی فرشتے اس انسان کی تعریف کرنے والے بن جائیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے جنت کے دروازوں پہ ان کے سلام کہنے والے بن جائیں۔ ادب کے بارے میں عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، علم سے زیادہ ہم ادب کے محتاج ہیں۔ علم انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ جب تک ادب نہ ہو اس وقت تک علم کا صحیح رنگ انسان پہ نظر نہیں آتا۔ اسی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے اندر تہذیب اور ادب ہوتا ہے یہ اس کی سعادت کی بھی نشانی ہے اور کامیابی کی بھی نشانی ہے، اور جس شخص کے اندر تہذیب نہ ہو، ادب و آداب نہ ہو، یہ اس کی بدبختی کی بھی علامت ہے اور اس کی ہلاکت کی بھی علامت ہے۔ اس لیے یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ادب و آداب جس شخص کے اندر آ جائیں وہ اللہ رب العزت کے محبوب اور مقربین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، من تہاون بالادب، اے میرے بیٹو تم میں سے جو سستی کرے گا تہذیب اور ادب میں، جو سستی کرتا ہے ادب میں، حرم من النوافل، اللہ تعالیٰ اس کو نوافل سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، اور جو نوافل کی پرواہ ہی نہیں کرتا، کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، ایک دن آتا ہے کہ وہ سنتوں کو بھی چھوڑتا نظر آتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، عوقب بحرمان الفرائض، تو وہ شخص ایک نہ ایک دن فرائض کو بھی چھوڑ دے گا۔ ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ، اور جو فرائض میں سست ہو جاتا ہے وہ اللہ کی سچی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ومن تہاون بالمعرفہ، اور جو شخص اللہ کی معرفت میں سست ہو جاتا ہے، حرم من الجنہ، وہ جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، الادب فی العمل علامت قبول العمل، کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ اس کام اور عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اندر بھی ایسے آداب پیدا فرمائے۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے ادب جس بات کا سیکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بولتے وقت، لکھتے وقت، پڑھتے وقت اکیلا لفظ اللہ نہ بولے، بلکہ اللہ جلت قدرتہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل ذکرہ، اللہ جل شأنہ، اللہ کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی جلالت، اس کی کبریائی کا تذکرہ کرنا یہ سچی محبت کی دلیل ہے۔ آج دنیا کی سچی جھوٹی ڈگری لینے والا سابقے اور لاحقے دونوں استعمال کرتا ہے، شروع میں بھی کلمات اور آخر میں بھی کلمات کا اضافہ کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ چند ایام، چند کلمات پڑھنے والا اس بات کے بغیر راضی نہیں ہوتا، تو جو خالق و مالک جس کی اصل تعریف ہی ہماری سعادت کی نشانی ہے، تو اس نام کو جب لکھا جائے، جب پڑھا جائے،
جب بولا جائے تو وہاں ادب کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں جب بھی لکھنا بولنا پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کو یہی باتیں سمجھا کے دنیا کے لیے مشن راہ بنا دیا. دوسرا ادب جو ایک مسلمان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب آ جائے، لکھتے وقت، پڑھتے وقت، بولتے وقت کبھی صاد نہ ڈالیں، کبھی صلعن نہ ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا کائنات میں وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا. سوچنے کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قلم کی سیاہی یہاں کیا خرچ کرنی ہے، اس صفحے پہ لکھیں گے کہیں اس صفحہ ختم نہ ہو جائے. اور میرے معزز اور پیارے بھائی، یہ قلم کی سعادت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد مصطفیٰ کا نام لکھے. یہ اس ورق کی سعادت ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا جائے. اس لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی جگہ 786 نہ لکھے، یہ توہین ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، نہ سکھایا، نہ اس کی رہنمائی کی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم نے نہ صاد لکھا، نہ صلعن لکھا. پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا ادب، جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہ والترضی عن اصحابی، ان ہستیوں کا تذکرہ ہو، کبھی بھی زبان کو بخل کی طرف نہ لے جائیں، را اور ضاد نہ لکھیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا اور دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارا دل اللہ تعالیٰ نے پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرتاج رسول ان کو بنا دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کو جھانکا تو پوری کائنات میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو خوبصورت پایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء بنا دیا، وزیر بنا دیا. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے بات ماننی ہے ان ہستیوں کی طرف دیکھو کہ بات ماننے کا طریقہ کیا ہے. جن ہستیوں جیسا نہ آج تک کسی کو علم ملا، نہ آج تک کسی کے پاس تقوی آیا، نہ آج تک اس جیسے ہستیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اپنے پیارے محبوب کے وزیر بنا دیا اور دین کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. چوتھا ادب، جب بھی کسی نیک شخص کا تذکرہ ہو، تابعین کے اندر، تبع الاتباع میں سے یا ان کے بعد میں آنے والے نیک لوگ، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی بد زبانی نہیں ہونی چاہیے. جب بھی تذکرہ ہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبر کو نور فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ رحمت کا نزول فرما. تو فوت شدگان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ. اور اگر کوئی زندہ ہے، نیک انسان ہے، تو کبھی یہ نہ کہو جو آج دنیا کہتی ہے. کوئی عالم ہو وفقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق مزید سے نوازے، حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ
اس کی حفاظت فرمائیں۔ چھٹا ادب جو میرا اور آپ کا منہج اور مشن ہے، قرآن مجید کا ادب۔ جس طرح اس کتاب کا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہے، زندگی کے اندر بھی کوئی کتاب قرآن مجید کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے۔ اس قرآن مجید کو بلند ہی رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایمان کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس قرآن کی عظمت اس شخص کے دل میں ہے جو اس میں 4 مہارتیں پیدا کر لیتا ہے۔ پہلی مہارت اس کو پڑھنے کی مہارت۔ جو خوبصورت قرآن پڑھ نہیں سکتا، اس کا خوبصورت تعلق اس سے بن کیسے سکتا ہے؟ جو خوبصورت طریقے سے اس کی فہم، بصیرت، اس کے معانی، مدعا اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا تعلق کیسے بنے گا؟ پھر ان خوبصورت زاویوں اور رویوں کو وہ انسان اپنی زندگی میں پیدا نہیں کر لیتا تو انسان خوبصورت کیسے بنے گا؟ پھر اس خوبصورت پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک خوبصورت انداز میں پیش کرنا، یہ 4 مہارتیں جس کو حاصل ہو جائیں، قیامت کے دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا؟ خاکی صفوں سے نکلو، آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا، آ جاؤ ان نورانی صفوں میں جن نورانی صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ کیونکہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن فرشتوں کے صف میں کھڑا فرمائیں گے۔ اور اس سے بڑا انعام اس ادب کا، اس مہارت کا کیا ہو سکتا ہے؟ چند لوگ دنیا میں قرآن سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے قیامت کے دن ایک آواز لگے گی، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے قاری قرآن، دنیا میں بھی تو سناتا تھا، خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر آج پھر سناؤ۔ اس وقت تھوڑے سے پوری دنیا سنے گی، اور ساتھ پڑھنا شروع کر دو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دو۔ تمہارا مقام وہاں رکھا ہے میں نے جہاں من الجنت والناس کی آیت تم مکمل کرو گے۔ اور یہ سعادت انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان ان تمام آداب کے بعد والدین اور اساتذہ کا ادب اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ لمبی بات نہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، والدین کی خدمت، نیکی، خیرخواہ، احسان کیا ہے؟ کہا یہ تو بہت لمبی بات ہے۔ کہا اچھا یہ بتا دو کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی کیا ہے؟ کہا میں تمہیں صرف ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں، لو ان الولد وقف بجانب والدی، اگر ایک بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہو، نفخ ثوبہ، اپنے کپڑے کو جھاڑے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑے اور باپ پہ چلی جائے، کتب عند اللہ عاقا، یہ بچہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں ہم اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کبھی بیٹھ کے پانی نہیں پیا۔ میں ورک چینج کرتا تھا تو اتنی آہستہ اللہ یسمع وقعہا کہ جلدی سے ورک چینج کروں گا تو استاد محترم کہیں گے کہ اس کو ادب نہیں ہے، اور آج تو زبانیں چلائی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ادب و ادب سکھائے،